کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، بلکہ بچوں کو دیکھ کر کہتا ہے کیا کن چیزوں میں بچے مشغول ہیں، بیکار چیزوں میں۔ اب اس کا مطمع نظر اس کی نظروں کے سامنے کیا آتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے زینت۔ زینت کہتے ہیں ڈیکوریشن کو، زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو، زینت کہتے ہیں بناؤ سنگار کو، خوبصورت بننے کو۔ اب وہ اپنے وضاقتہ، چال ڈھال، اپنے لباس، اپنی سواری، اپنے بالوں کی تراش خراش، ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہر دم اچھے سے اچھا کپڑا پہننے، ہر دم بالوں کی تراش خراش، یہ ہے زینت۔ پھر نوجوانی میں انسان اس طرف متوجہ ہوتا ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، بھرپور جوانی آتی ہے، اب دوڑ دھوپ کرتا ہے، ایسی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دوسروں پر فخر کر سکے، میری گاڑی ایسی، میرا موبائل ایسا، میرا مکان ایسا۔ تفاخر بینکم، اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کی فضل و کرم سے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیات پچھلے درس میں گزر چکی ہے، اس میں سب سے پہلے پختہ ایمان والوں کا ذکر تھا کہ وہ مضبوط ایمان والے جو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اجر کا، ان کے بدلے کا ذکر تھا۔ پھر دغاباز منافقوں کا ذکر تھا جو ڈبل پالیسی اپناتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں باہر سے کچھ ہوتے ہیں، ان کی سزا کا بھی ذکر تھا۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے جس سے ہم درس کا آغاز کر رہے ہیں، اس میں ان ایمان والوں کا ذکر ہے جو ہے تو ایمان والے لیکن ان کا ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے عمل کے اعتبار سے وہ سست ہیں اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے اعتبار سے پیچھے۔ چنانچہ اللہ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، تڑپ جائیں، اور جو کچھ اللہ نے حق اتارا ہے اس کے لیے ان کے دل عاجز ہو جائیں، نرم پڑ جائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مکی زندگی میں 13 سال کے بعد جب آپ مدینہ آئے ہیں تو اس وقت یہ آیتیں اتری ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت ساری دوسری چیزوں میں، دوسری مشغولیات میں لگ گئے تو تھوڑی سستی آ گئی، جس کی وجہ سے تنبیہ کے لیے، چوکنا کرنے کے لیے آیات اتری ہے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ بہت اہم ہے، پہلے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بنی ہے۔ اس آیت نے ان لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ بہت مشہور نام ہیں ہماری اسلامی ہسٹری کے، اسلامی تاریخ کے، حضرت عبداللہ ابن مبارک، بعد میں بڑے عالم بنے ہیں، پہلے یوں ہی آزاد منش آوارہ لوگوں میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے ولیوں میں ہیں، اللہ کے محبوب بندوں میں ہیں، لیکن ابتدائی زندگی ان کی اچھی نہیں تھی، شراب نوش، ڈاکہ زن، چوری کرنے والے، بدکاریوں میں مبتلا تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے چور تھے، ڈاکہ زن تھے، لوگوں کا راستہ کاٹتے تھے اور لوٹتے تھے، اور عورتوں سے غلط تعلقات تھے۔ یہ ان کی شروع کی زندگی تھی۔ ایک موقع پر واقعہ یہ پیش آیا کہ کسی عورت سے ان کا تعلق تھا اور رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہ اس کے گھر کی دیوار کو
پھلانگ رہے تھے کہ پڑوس سے کوئی آدمی بیچارہ آخری رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس وقت اس کی زبان پر یہی آیت تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، نرم پڑ جائیں۔ اچانک اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ کسی کی زندگی کو جب تبدیل کرتے ہیں تو اسی طرح کوئی جملہ، کوئی آیت کا ٹکڑا سنوا دیتے ہیں، اس کے کانوں تک آواز پہنچ جاتی ہے، ان کے کانوں میں آواز ٹکرائی، فوراً جھجک گئے، وہیں ٹھٹک کے کھڑے رہ گئے اور کہنے لگے بلا آن ذالک الوقت، کیوں نہیں ہے میرے پروردگار، وہ وقت آ گیا ہے کہ دل نرم پڑ جائیں۔ وہیں سے واپس لوٹے اور پھر زندگی بدل دی، اور پھر نبی ولیوں کے سردار بنے، بڑے اللہ کے ولی بنے۔ تو اللہ نے جو اہل ایمان اعمال میں، اطاعت میں، فرما برداری میں سست پڑ گئے ہیں، ان سے کہا گیا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم پڑ جائیں؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتابیں دی گئی، عیسائی، یہودی، جن کو آسمانی کتابیں دی گئی، تورات سے نوازا گیا، انجیل عطا کی گئی، ان کے پاس نبی، رسول، پیغمبر آئے سمجھانے کے لیے، تو شروع کی زندگی تو ان کی اچھی تھی، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی تھی، نبی اور رسول سمجھا رہے تھے، دل زندہ تھے، نیکیوں کا جذبہ تھا، لیکن بعد میں وہ دین سے دور ہو گئے۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان پر لمبا عرصہ گزر گیا، وحی سے دور ہوتے چلے گئے، نصیحت کی باتوں سے دور ہوتے چلے گئے، زیادہ عرصہ ان پر گزرا، جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، سنگ دل بن گئے۔ انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے، سنگ دل انسان بن جاتا ہے نا، پھر کوئی نصیحت کی بات بھی اس پر اثر نہیں کرتی ہے، وہ دل مردہ ہو جاتا ہے، بنجر ہو جاتا ہے۔ جس طرح بنجر زمین میں کچھ نہیں اگتا ہے، اسی طرح اس کا دل بھی کسی اچھی بات کا اثر قبول نہیں کرتا ہے۔ تو انسان کے اندر غفلت کب پیدا ہوتی ہے، اعمال میں سستی کب آتی ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ماند، سست کب پڑ جاتا ہے، جبکہ وہ نصیحت کی باتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، جو لوگ نہ نصیحت کی باتوں کو سنتے ہیں، نہ بیانات سنتے ہیں، نہ بیانات کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، نہ قرآن کی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، جمعہ میں بھی اگر آ جاتے ہیں نا تو اس وقت آتے ہیں جب خطبہ تقریر پوری ہو گئی ہوتی ہے، اور اس طرح کی باتوں سے وہ دور ہیں، ان کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، دل مردہ ہو گئے ہیں۔ تو دل مردہ کب ہوتے ہیں، اعمال میں سستی کب آتی ہے، جب اللہ کے ذکر سے، قرآن سے، نصیحت کی باتوں سے انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بہت ساری نصیحتیں کی، کچھ قرآن نے نقل کی ہے، کچھ لوگوں کی زبانی سینہ بسینہ منتقل ہوتی آئی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، جالس العلماء وصاحبہم، علماء کے پاس بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ علماء کے پاس بیٹھنے سے، ان کی صحبت اختیار کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ نصیحت کی بات بتاتے ہیں، کچھ نہ کچھ اچھی ہی بات بتائیں گے، نقصان دہ بات نہیں بتائیں گے، اور ان کے پاس بیٹھنے سے دل ایسے زندہ ہو جاتے ہیں جیسے مردہ زمین جو ہوتی ہے، بارش کا پانی اور بارش کے قطرات برسنے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے، اس میں اگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے نا، اسی طرح دین کی باتوں سے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو غفلت کب آئی ان میں، کہا کہ ان پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ان کے دل سخت ہو گئے، سنگ ہو گئے، پھر اسی سنگ دلی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنی کتابیں ہی تبدیل کر ڈالی، اس میں تحریف کر دی، اور پھر ان میں بہت سارے اعمال میں کمزور پڑ گئے، اطاعت میں کمزور پڑ گئے، یہاں تک کہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، بڑی تعداد ان کی بددین ہو گئی۔ آج مسلمانوں کی بھی ایک تعداد دیکھ لیں، اللہ تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، اس امت کے لوگوں سے کہہ رہا ہے ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن کو پہلے کتاب دی گئی، ایک لمبا عرصہ ان پر ایسا گزر گیا کہ صحیح باتیں انہوں نے سنی نہیں، دل سخت ہو گئے، اعمال سے دور ہوتے چلے گئے، اور بہت سارے تو بددین ہو گئے۔ آج کے امت کی افراد کی طرف ہم نگاہ ڈالیں، غور کریں تو امت کے افراد کا بھی یہی حال ہے۔
20% لوگ ایسے ہوں گے جو کامل دین پر عمل کرتے ہوں، بہت سارے تو اعمال میں سستی ہیں، اور بے شمار ایک بڑی تعداد ہے جو بددین ہو گئی ہے، دین سے دور ہے۔ اور وجہ وہی ہے جو قرآن یہاں کہہ رہا ہے، دین کی باتوں سے، دین کی مجلسوں سے، دین کی نشستوں سے، وعظ کی مجلسوں سے وہ دور ہوتے گئے ہیں، اور جب دور ہو گئے تو اللہ کی مدد کہاں سے آ گئی؟ پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، اللہ کی مدد ایسے کیسے آئے گی؟ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها۔ آگے اللہ نے یہ دلوں کے اندر جو سختی پیدا ہو گئی ہے اور دل مردہ ہو گئے ہیں، تو ان سے کہا ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ایسی چیز کی طرف جو دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ فرمایا جان لو اللہ زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے، زمین مردہ ہو جاتی ہے، پھر بارش کے قطرات برستے ہیں، اس کے اندر روئیدگی کی پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں بارش برسنے کے بعد سامنے آ جاتی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ کتنے کیڑے مکوڑے ایسے اچانک سامنے آ جاتے ہیں کہ بارش کے موسم سے پہلے نہیں تھے، مردہ تھے۔ بہت سارے مینڈکوں کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ وہ زمین سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، دبے ہوئے ہوتے ہیں، بارش جیسے ہوتی ہے ان میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ فرمایا جس طرح مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے نا، تم اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی چیز کی طرف آئے جو اس کی زندگی کا باعث، زمین کی زندگی کا باعث بارش کے قطرات ہیں، وہ آسمان سے اترتے ہیں۔ دلوں کو اگر زندہ کرنا ہے تو پھر اس بارش کی طرف آئیے جو وحی کی شکل میں، ہدایات کی شکل میں، قرآن کی شکل میں آسمان سے آئی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتری ہے۔ اس کی طرف آؤ گے تو تمہارے دل کی جو سختی ہے، جو قساوت ہے، جو سنگ دلی ہے، وہ دور ہو جائے گی اور دل زندہ ہو جائے گا، اور جب دل زندہ ہو جائے گا تو پھر دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، عبادات کو انجام دینا آسان ہو جائے گا، اور پھر نیکیوں کے لیے وقت نکالنا آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ دل زندہ ہو گیا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ لوگو ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کے بیان کر دی ہے، بات پتے کی بتا دی ہے، مثالوں کے ذریعے سے یہ کہ دلوں کو زندہ کیسے کرنا ہے یہ ہم نے بتا دیا ہے تاکہ تم سمجھو، اپنی عقل کا استعمال کرو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ اس سے پہلے درس میں بھی اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والوں کا ذکر تھا، تو یہاں پھر ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، مرد اور عورت دونوں کا الگ الگ تذکرہ کیا ہے۔ پچھلے درس میں بھی مومن مردوں مومن عورتوں کا ذکر کیا تھا۔ عورت کے پاس اگر مال ہے، دولت ہے، اس کی اپنی ملکیت ہے، اس کے اپنے قبضے میں ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے، اس کو اختیار حاصل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، اللہ کو قرض حسن دیا، قرض حسن کیسے کہتے ہیں؟ کوئی تقاضا آیا، کوئی ضرورت پیش آئی، اور اس موقع پر حالات کے پیش نظر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے خرچ کر دیا۔ اور تیسرے پارے میں ذکر آیا کہ خرچ کرنے کے بعد، خرچ کرتے وقت اخلاص تھا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ تھا، اللہ کی خوشنودی مطلوب تھی، اور خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلایا، اور جس کو دیا ہے اس کو کسی طریقے سے بھی کوئی تکلیف نہیں مچائے۔ ثم لا یتبعون منا ولا اذی، یہ الفاظ آئے ہیں، اس کو کہتے ہیں قرض حسن، اچھا قرض۔ اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرما رہے ہیں یضاعف لہم، ان کو دوگنا کر کے اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ دوگنا کا مطلب بڑھا کے دیا جائے گا۔ کتنا بڑھا کر؟ عام نیکی بھی بندہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ 10 گنا ہم دیں گے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو پھر 700 گنا ہے۔ پھر جیسا اخلاص ہوگا، جیسا جذبہ ہوگا، جیسا اللہ کو خرچ کرنے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ دل میں ہوگا، جیسی نیک نیتی ہوگی، اس اعتبار سے اور کئی گنا بڑھا کر کروڑوں بھی ہو سکتا ہے اور بے حد و حساب ہو سکتا ہے۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عزت والا اجر ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، یہ لوگ صدیق ہیں،
یہ ان کے رب کے یہاں شہداء ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ دیکھیے قرآن کریم ہمیں کیا بہترین تعلیم دیتا ہے، اور یہ بار بار ہم پڑھتے ہیں اور بار بار سنتے بھی ہیں، اور اس چیز کو ہم خاص طور پر بیان بھی کرتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے ایمان والا اس وقت تک ایمان والا بنے گا جب کہ وہ سارے رسولوں پر ایمان لے آئے، صرف محمد الرسول اللہ پر نہیں۔ آپ دوسرے لوگوں کو ان کو دیکھیے، ان کے اعمال ان کی حرکتیں دیکھیے، وہ عیسائی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم عیسیٰ والے ہیں، باقی رسولوں کی شان میں گستاخی کریں تب بھی وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں۔ یہودیوں کو دیکھیں، یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ایمان والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ لیکن کوئی ایک بھی ایمان والا آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو محمد الرسول اللہ کو مانتا ہو اور کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کر دے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر آئے، کسی ایک نبی کی شان میں گستاخی کر دے، اس کی توہین کر دے اور کوئی ایمان والا اسے مومن کہہ دے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ قرآن ان کا ذہن یہ بناتا ہے صرف محمد الرسول اللہ کی عزت، احترام، ادب اور ان پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، وَرُسُلِهِ سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کا ادب و احترام ضروری ہے۔ یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ فرمایا ایمان والے جو اللہ پر ایمان لے آئے، سارے رسولوں پر، اولئک ھم الصدیقون، یہ صدیق ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ یوں صدیق کا ترجمہ ہوتا ہے سچا، اور صدیق کہتے ہیں جسے اللہ کی ذات پر کامل، مکمل، بھرپور یقین ہو، بھروسہ ہو، پختگی، ایمان میں جس کے پختگی ہو، مضبوطی ہو، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ اسی لیے انبیاء کے بعد سب سے بڑے صدیق ابو بکر صدیق ہیں، جن کا لقب ہی پڑ گیا ابو بکر الصدیق۔ اس کے بعد ہر ایمان والا اس مرتبے تک پہنچ سکتا ہے، اس کے ایمان میں پختگی آ جائے، اللہ پر مکمل کامل یقین آ جائے، وہ صدیق ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے۔ نبیوں کا معاملہ جو ہے نا، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن صدیق آ سکتا ہے۔ صدیق کا مطلب جس کا اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہو۔ اسی طرح والشہداء، شہداء شہید کی جمع ہے۔ شہید کہتے ہیں حالات کو بتلانے والا، گواہ بننے والا۔ کون شہید مراد ہے؟ ایمان والے مراد ہے، جو خود نیکی پر چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلاتے ہیں، ان کو شہید کہا گیا۔ اسی اعتبار سے نبی کو بھی شہید کہا گیا، ہمارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی ہم آپ کو ان پر شہید بنا کے لے آئیں گے کل قیامت کے دن۔ اور اس امت کے لوگوں کو بھی شہداء کہا گیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں پر تم گواہ بنو۔ اس لیے کہ اس امت کی ذمہ داری نبیوں والی ہے، خود دین پر چلنا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا۔ اور یہ امت بھی شہید بنے گی، شہداء بنیں گے، دوسری امتوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ دوسرے پارے میں بالکل شروع میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ تذکرہ آیا ہے۔ تو شہید کہتے ہیں گواہ بننے والا، حالات بتلانے والا، نیکیوں کی طرف بلانے والا۔ تو ہر اس امت کا ہر فرد وہ شہید بن سکتا ہے، اور ایک شہید حقیقی ہوتا ہے۔ حقیقی مطلب کون؟ اللہ کی راہ میں بلاتے بلاتے اللہ کی طرف بلانے کے درمیان ایسی حالت پیش آ جائے کہ جن کو دعوت دے رہا ہے، جن کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ اس کو قتل کر دیں، وہ اس کو شہید کر دیں، وہ حقیقی شہید ہے۔ اس کے احکام الگ ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو انہی کپڑوں میں جن میں اس کی شہادت ہوئی یا خون میں لتھڑا ہے، اسی میں اس کو کفن دے کر اسی میں دفن کر دیا جائے۔ کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا خون تازہ تازہ بہہ رہا ہوگا، کلر تو خون کا ہوگا یعنی لال ہوگا، لیکن اس کی جو خوشبو ہوگی وہ مشک کی سی ہوگی، کستوری سی ہوگی۔ وہ حقیقی شہید ہے، یعنی واقعی شہید شہداء کہنا چاہیے وہی لوگ ہیں جو جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن دوسرے وہ لوگ جو نیکیوں کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے اعزاز کے طور پر، ان کے اکرام کے طور پر۔ دنیا میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بہت سارے وہ لوگ جو مختلف میدانوں میں کام کرتے ہیں، نمایاں طور پر لوگ ان کا بڑا سمجھتے ہیں۔ بہت ساری یونیورسٹیاں ان کو اعزازی
PhD کی ڈگری دیتے ہیں بہت ساری، حالانکہ وہ ہمارے لیے کوئی ماڈل نمونہ نہیں ہے، ہیروز ہیں، کام کرنے والے ایکٹرس ہیں، بہت سارے دوسرے لوگ بھی ان کو ڈگریاں دی ہوئی ہے یونیورسٹیوں نے، کیوں کہ انہوں نے کوئی نمایاں کام کیا. وہ حقیقی PhD ہولڈر نہیں ہیں، لیکن اعزاز کے طور پر ان کو وہی جو ڈگری ملتی ہے، کالا جبہ پہنایا جاتا ہے، اوپر کیپ پہنائی جاتی ہے، اسی طرح ان کو دیا گیا اعزاز کے طور پر. تو حقیقی شہید تو وہ ہے اللہ کی راہ میں جو اپنی جان نشاور کر دیتا ہے، لیکن بہت سارے دوسرے جو لوگ ہیں اچھے کام کرتے ہیں، یا بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بعض بیماریوں میں مبتلا ہو کے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو بھی شہید کہا گیا ہے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم شہید کس کو سمجھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ہم تو شہید اس کو سمجھتے ہیں. تو کہا کہ پھر تو اس امت کے شہیدوں کی تعداد بہت کم ہوگی. پھر حضور نے فرمایا جو پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں اس دنیا سے چلا جائے وہ بھی شہید ہے. اور بہت ساری مثالیں بیان کی. تقریباً احادیث کے اندر دیکھیں نا تو 60 سے زیادہ قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قتل نہیں کیے گئے ہیں، اللہ کی راہ میں مارے نہیں گئے ہیں، لیکن ان کو شہید قرار دیا گیا ہے. بہرحال فرمایا صدیق اور شہداء اپنے رب کے یہاں وہ ہوں گے، لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کا بدلہ ملے گا اور نور ملے گا، ان کی روشنی ہوگی. ایمان کی روشنی ہوتی ہے، ایمان کی روشنی ہوتی ہے. جو دل کے اندر ایمان کا چراغ روشن ہوتا ہے نا تو پھر انسان کے لیے اللہ کی عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے ابھی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے دل زندہ ہو جاتے ہیں، دلوں میں نور پیدا ہو جاتا ہے. تو وقت نکالنا عبادت کے لیے، قرآن کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ورنہ لوگوں کو قرآن کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کی سمجھنے کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. دین کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنا ایسا لگتا ہے جیسے ان کے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، اتنا مشکل ہوتا ہے. نماز کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایمان کا نور ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے دل جگمگا اٹھتا ہے، پھر گھر روشن ہو جاتے ہیں، محلہ روشن ہو جاتا ہے، اور نیکیوں کا کرنا اس نور کی روشنی میں ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ دنیا میں بھی اس کے لیے مفید ہے، اور آخرت میں جب اٹھیں گے تو ہم نے پیچھے پڑھائی ہے پل صراط کو اسی نور، اسی روشنی کی وجہ سے وہ پار کریں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جن لوگوں نے کفر کیا، پیغام حق کو ٹھکرایا، اس کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ایسے لوگ دہکتی ہوئی آگ والے ہیں، جہنم کی بھٹی میں ان کو ٹھونس دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. اللہ کے یہاں صدیق کا بڑا رتبہ ہے، شہید کا بڑا رتبہ ہے، نیک لوگوں کا بڑا رتبہ ہے. لیکن یہ بڑے رتبے، بلند مقام حاصل کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ لوگ نیکیوں کی طرف کیوں نہیں آ پاتے ہیں؟ کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ اس رکاوٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں. جان لو یہ دنیا کی زندگی، انما الحیات الدنیا، انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی لعب و لہو، کھیل ہے، تماشا ہے، زینت و خوبصورتی ہے، اپنے درمیان، تمہارے درمیان فخر کرنے کی چیز ہے. مال اور اولاد میں کثرت کرنا، زیادتی حاصل کرنا، اس پر فخر کرنا ہے. نیکیوں کی طرف آنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ دنیا کی رنگینی ہے، وہ دنیا کی رونق ہے، وہ دنیا کی یہ ساری چیزیں ہیں جن کو حاصل کرنے میں انسان اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ پھر بلند مقام حاصل نہیں کر پاتا ہے. اس لیے اللہ نے چوکنا کیا کہ دیکھو دنیا کی زندگی لعب ہے. لعب کسے کہتے ہیں؟ ایسا کام جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. بچے عام طور پر یہ کرتے ہیں. بچوں کو دیکھو آپ، ایسی ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ بڑا وہاں کھڑا ہو دیکھیں تو سمجھتا ہے یار یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. کبھی کسی چیز کو جوڑ رہے ہیں، کبھی کسی چیز کو توڑ رہے ہیں، اور فائدہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کبھی گھر بنا رہے ہیں، ریت کے گھروندے بنا رہے ہیں، بن کے خوش ہو رہے ہیں، اور کبھی اسی کو توڑ کے خوش ہو رہے ہیں. یہ لعب ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں. اور لہون، تماشا. لعب کا تعلق بچپن سے ہے. بچپن میں انسان ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی چیزیں کرتا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو. لہو یوں ترجمہ تماشا. لہون ایسی چیز جو غافل کر دے، جو ضروری چیزوں سے غافل کر دے. بچہ تھوڑا کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ایسی چیزیں کرتا ہے جو اس کو ضروری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے.
آج کل یہ جو کھیل ہے، کرکٹ ہے، دوسری چیزیں ہیں، تفریح کی، انٹرٹینمنٹ کی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ضروری کاموں سے غافل کر دیتی ہے۔ کرکٹ کے دیوانے، کرکٹ کے جنون میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور کرکٹ کا کھیل ہو رہا ہوتا ہے، دیکھیے نمازیں بھی جا رہی ہے، کاروبار بھی چھوڑ دیا۔ جس دن کوئی بہت اہم ٹیموں کا مقابلہ ہو نا تو اس دن کارخانوں میں مزدور بھی نہیں رہتے ہیں، سب کرکٹ کھیلنے کے لیے چھٹی، کمائی بھی نہیں کرتے ہیں، دکانیں ویران، کارخانے ویران، اور بس کھیل تماشا دیکھ رہے ہیں، نمازوں سے بھی غافل، ضروری چیزوں سے غافل۔ تو لہو کہتے ہیں ایسی چیزیں جو ضروری چیزوں سے بھی غافل کر دے۔ یہ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے، لعب ہے، لہو ہے، کھیل تماشا ہے۔ وزینتن، پھر آدمی آگے بڑھتا ہے، زینتن، نوجوان بنتا ہے، ذرا عمر بڑی ہوئی، 12 13 15 سال کا ہوا، جوانی کی طرف بڑھا نا، تو پھر اس انسان کے اندر کیا آتا ہے؟ پھر وہ کھیل تماشا جو بچپن میں چیزیں تھیں ان کو بھول جاتا ہے، ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، بلکہ بچوں کو دیکھ کر کہتا ہے کیا کن چیزوں میں بچے مشغول ہیں، بیکار چیزوں میں۔ اب اس کا مطمع نظر اس کی نظروں کے سامنے کیا آتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے زینت۔ زینت کہتے ہیں ڈیکوریشن کو، زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو، زینت کہتے ہیں بناؤ سنگار کو، خوبصورت بننے کو۔ اب وہ اپنے وضاقتہ، چال ڈھال، اپنے لباس، اپنی سواری، اپنے بالوں کی تراش خراش، ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہر دم اچھے سے اچھا کپڑا پہننے، ہر دم بالوں کی تراش خراش، یہ ہے زینت۔ پھر نوجوانی میں انسان اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، بھرپور جوانی آتی ہے، اب دوڑ دھوپ کرتا ہے، ایسی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دوسروں پر فخر کر سکے، میری گاڑی ایسی، میرا موبائل ایسا، میرا مکان ایسا، تفاخر بینکم، یہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ تکاثر، کمپٹیشن، تجارت میں کمپٹیشن، نوجوانوں کے دل و دماغ میں بس کمپٹیشن سوار ہو جاتا ہے، فلاں نے یہ کر لیا میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، فلاں نے ایسا کر لیا میں یہ طریقہ اختیار کر لوں اور اس سے ہر چیز میں آگے بڑھ جاؤں۔ مال میں تکاثر، کمپٹیشن، اور اس پر فخر، اور اولاد میں جوانی سے آگے بڑھا، بڑھاپے کی طرف آیا تو اب انسان کے ذہن و دماغ میں کیا سوار ہو جاتا ہے، یا وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، تکاثر فی الاموال، میں نے اتنا بینک بیلنس کر لیا، اتنے پلاٹ کر لیے، اتنے گھر بنا لیے، اور اپنی اولاد کو سب سیٹل کر دیا، ہر ایک کو اپنے اپنے کام پہ لگا دیا، الحمدللہ میں بھی خوش ہوں، اولاد بھی خوش ہے۔ یہ تکاثر فی الاموال والاولاد ہے، مال اور اولاد میں فخر اور کثرت پر فخر کرنا۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، پھر اللہ مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ بادل کی طرح، بارش کی طرح کسانوں کو اس سے اگنے کی چیز خوش کر دیتی ہے۔ بارش برستی ہے، زمین پہ اس کے قطرات پڑتے ہیں، زمین کے اندر کسان بیج ڈالتا ہے اور پھر بیج پھوٹ کے نکلتا ہے کومپل کی شکل میں، کسان خوش ہوتا ہے، کسان خوش ہوتا ہے، وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، کھیتی اوپر بڑھتی رہتی ہے، جتنی زیادہ اوپر بڑھتی ہے کسان کی آنکھوں کو بڑی ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ ثم یہیج، وہ کھیتی بالکل تیار ہو جاتی ہے 4 مہینے میں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پیلی پڑنے لگ جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم اس کو خشک زرد پاؤ گے، پیلا پاؤ گے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی۔ انسان کی مثال بھی ایسی ہی ہے، انسان بچے یوں کہیے نطفہ ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے، ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ عورت امید سے ہو گئی ہے، خوشی ہوتی ہے، پھر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، ہر حالت بدلتی ہے۔ جس طرح کسان کھیتی کی حالت بدلتے ہوئے خوش ہوتا ہے نا، یہاں پر آدمی خوش ہو رہا ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، مٹھائیاں بڑھتی ہے، خوشی ہوتی ہے، وہ بچہ پھر حرکت کرنے لگتا ہے، پھر خوشی ہوتی ہے، اور گھسٹنے لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے، کھانا شروع کرتا ہے، دودھ چھوڑتا ہے، خوشی ہوتی ہے، پھر لڑکھڑا کر چلنے لگتا ہے، گرتا ہے، خوشی ہوتی ہے، جوان ہوتا ہے، اور زیادہ آنکھوں کو خوشی ملتی ہے۔ فرمایا کھیتی کی جو مثال ہے وہی انسان کی مثال ہے، کھیتی پر بچپنا ہے، جوانی ہے، پھر پکنے کا وقت ہے، اور جب کھیتی پک جاتی ہے نا، پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اس کو تھریسر میں ڈالا جاتا ہے یا کھلیان میں ڈالا جاتا ہے، کوٹا جاتا ہے، دانہ الگ بھوسا الگ، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہوا چلتی ہے، بھوسے کو بھی غائب کر دیتی ہے۔ انسان تیری بھی مثال ایسے ہی ہے،
بالکل شروع کا زمانہ ہے، بچپنانا ہے، ادھیڑ عمر ہے، پھر بڑھاپا ہے، اور پھر بڑھاپا ہو گیا، کھیتی پک گئی، اب کھیتی کو کاٹنے والا ملک الموت آتا ہے، وہ روح نکال دیتا ہے۔ اب بھوسا الگ جسم کی شکل میں اور دانہ غلہ روح کی شکل میں الگ، دونوں کو الگ کر دیا گیا۔ ثم یکون حطاما، پھر جیسے کھیتی اور وہ چیزیں چورا چورا کر دی جاتی ہے، انسان کے جسم کے ساتھ بھی قبر میں یہی معاملہ کیا جاتا ہے، لیکن پھر زندہ کیا جائے گا اللہ کے یہاں۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں سخت عذاب ہوگا اگر اس نے اپنے دل کو ایمان کی روشنی سے منور نہیں کیا، یا تو سخت عذاب ہوگا یا پھر اللہ کی مغفرت و بخشش ہوگی اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان۔ اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی اور ایمان کے نور اور روشنی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔